بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد سب سے پہلے تو میں حضرت والا حضرت شیخ محبوب زکریا دامت برکاتہم العالیہ کا مشکور و ممنون ہوں اور اہل برسلس کی طرف سے اور اپنی طرف سے حضرت والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت والا ہر سال کی طرح ہمارے اوپر شفقت فرماتے ہیں اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر کے یہاں پر برسلس تشریف لاتے ہیں۔ یقیناً حضرت کے سفر کی بہت ساری برکات ہمیں حضرت کے آنے پر اور حضرت کے یہاں پر چند دن قیام کرنے پر وہ کئی ہفتے اور کئی مہینے محسوس ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت والا کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھیں، اللہ تعالیٰ حضرت والا کی حفاظت فرمائے اور درازی عمر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ حضرت والا تمام حضرات سے مخاطب ہوں گے، خصوصاً ہماری جو خواتین بہنیں بیٹیاں جو ہے وہ اوپر جو تشریف لائی ہوئی ہیں، تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اپنے مصروف ترین جو یہ ایام ہوتے ہیں، آج کل چھٹیوں کے دن ہیں، تو ہماری مائیں بہنیں مصروف ہوتی ہیں اپنے گھر کے کام کاج کے اندر، لیکن الحمدللہ دین کی نسبت سے اور دین کی محبت ہے اور دین کے سیکھنے کے جذبے سے اور اپنی اصلاح کے جذبے سے ماشاءاللہ وہ وقت نکال کر آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان تمام بہنوں کا یہاں پر آنا قبول فرما لے، اور جتنے بھی ہمارے ساتھی حضرات یہاں پر نیچے بھائی وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا آنا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور یہ مجلس اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا لے، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے مجالس کے اندر بیٹھ کر کے ہم اس غرض سے بیٹھیں اور اس نیت سے بیٹھیں کہ میری اصلاح ہو جائے، یہ اصل مقصد ہے۔ آج کل یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ اکثر بیانات وغیرہ سننے کا معمول ہے، جو کچھ تھوڑا بہت دین کی طرف تھوڑی سی رغبت رکھتے ہیں اور کچھ جو ہے فکر رکھتے ہیں، تو وہ بیانات وغیرہ تو سنتے ہیں، لیکن آج کل بیانات کے اندر بھی شیطان نے ہمیں یوں دھوکہ دے دیا کہ اس کو بھی ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا مصروف کرنے کے لیے اور اس غرض سے جو ہے اور اپنے آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ تفریح کی غرض سے وہ ان بیانات کو ہم نے سننا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ والوں کے بیانات، علماء کے بیانات جو ہے اس غرض سے سننے چاہیے اور اس مقصد سے سننے چاہیے کہ میری اصلاح ہو جائے۔ ہر ایک بندہ جب کسی اللہ والے کی بات سنتا ہے، کسی عالم کی بات سنتا ہے، تو وہ اس بات سے اور اس نیت سے اور اس غرض سے بیٹھ کر اس اللہ والے کی بات سنے کہ ان کی بات سے جو مجھے اس بات سمجھ میں آئے گی، جو بات میرے کانوں کو پڑے گی، تو ان باتوں سے میری اصلاح ہو جائے، میرے دل کی دنیا تبدیل ہو جائے، اور جو میں غفلت والی زندگی گزار رہا ہوں یا گزار رہا تھا، تو وہ غفلت والی زندگی سے میں نکل کر کے صحیح رخ پر جو زندگی ہے وہ صحیح رخ والی زندگی اپنانے والا بن جاؤں۔ یہ ہے اصل مقصد ان بیانات کو سننے کا۔ تو اس غرض سے انشاءاللہ ہم اگر حضرت والا کے بیان کو انشاءاللہ حضرت والا کی آواز کو ہم سنیں گے تو انشاءاللہ یقیناً ہماری انشاءاللہ اصلاح بھی ہوگی، اور ان اللہ والوں کی بات میں اللہ تعالیٰ نے ایسا اثر رکھا ہے کہ اگر ہم خلوص دل کے ساتھ سنیں گے تو ہم خود محسوس کریں گے کہ ہمارا جو ہے ہماری حالت، دل کی جو حالت ہے وہ بدل رہی ہے اور ہر دل کی حالت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ تو
تو اس غرض سے انشاءاللہ سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. باقی اس سے پہلے کہ میں حضرت والا سے درخواست کروں، اوپر جو ہماری بہنیں ہیں اور ہماری مائیں ہیں جو تشریف لائی ہوئی ہیں، ان سے درخواست ہے کہ جو اسپیکر ہے، جو مین بڑا اسپیکر لگایا گیا ہے، اس کے قریب ہو جائیں، اور جو معلمات ہیں ان سے درخواست ہے کہ بچیوں کو، جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کو پیچھے کر دیں اور ان کی نگرانی بھی ساتھ ساتھ کرتی رہیں، اور جو ہماری مہمان بہنیں ہیں وہ اسپیکر کے قریب بیٹھ جائیں تاکہ جو ہے حضرت والا کے آواز کو وہ صحیح طریقے سے اور جو ہے وہ پورے جو ہے غور کے ساتھ جو ہے وہ سن سکیں. جزاکم اللہ تعالی. اب انشاءاللہ میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنی قیمتی نصیحتوں سے جو ہے ہم سب کو جو ہے وہ مالا مال. جزاک. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان محترم، میرے بزرگ اور دوستو، جیسا کہ ہمارے حضرت مولانا عدنان صاحب صلی اللہ تعالیٰ نے چند معلومات عرض کرنے کے لیے بالخصوص مستورات میں، کہ مستورات کے سلسلے میں کوئی بات ایسی ہو اور ہمارے آئندہ مستقبل کے بچوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مفید بات عرض کرنے کی بر وقت سمجھ اور توفیق نصیب فرمائے. ہوتا یہ ہے کہ جیسی مجمع کی طلب ہوتی ہے اور جس طلب سے آدمی جو ہے مجلس میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طلب کی برکت سے مقابل پر عنایت اور مہربانی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے سے بہت محبت فرماتے ہیں، اور جب یہ طلب لے کر آتا ہے، جیسے بانی تبلیغ جماعت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مدرسے کے اندر جو بنگلے والی مسجد مشہور ہے، اس میں ایک طالب علم، ایک استاد حضرت سے ایک اشکال عرض کرتے ہیں. زیادہ مشکل اردو تو نہیں ہے. ایک سوال کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں درجہ خامسہ 5واں درجہ، اس میں کوئی بھی سوال ہو جواب فوراً حاضر ہوتا ہے. یہ معاملہ اور درجات میں چوتھے یعنی رابعہ میں یا سادسہ میں یا سابعہ میں یا چھٹے ساتویں میں نہیں ہوتا. یہ خاص تخصیص اس درجے کے ساتھ کیوں ہے کہ وہاں 5ویں درجے میں خامسہ میں کوئی بھی سوال ہو، چونکہ ہر وقت ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا اور ضروری بھی نہیں ہے، آدمی بعض وقت میں بھول سکتا ہے. تو حضرت نے بانی تبلیغ جماعت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، معلوم ہوتا ہے مولانا آپ کے اس درجہ خامسہ میں کوئی طالب علم انتہائی مخلص ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ علم کی کھڑکی کو کھول دیتے.
تو ہے طلب پر ہوتا ہے، اور جس بچے نے بننا ہوتا ہے، جس بچے نے بننا ہوتا ہے اس کے احوال بچپن ہی سے بتا دیتے ہیں. اس کے احوال اور اس کے والدین کی نظر، والدین کی نیت جیسے ہوگی اور اس پر بقدر تحمل جیسی تربیت ہوگی، وہ بچہ ویسے ہی بنے گا. میری نیت ہے، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں حضرت کے صاحبزادے ایک ہی ہیں، حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مدر صاحب دام برکاتوں والی. حضرت والا نے فرمایا کہ میرے یہاں جب یہ بیٹا ہوا، ایک ہی بیٹی ایک بیٹا، تو لوگوں نے، ایک نواب صاحب تھے جو حضرت سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے فرمایا ایک ہی بیٹا ہے، اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون بھیج دو اور اچھی تعلیم دلاؤ. حضرت والا نے فرمایا میں نے غلاف پاک کعبہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو آپ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. میں اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر چکا ہوں. میری طلب پر میرے بچے کا اللہ تعالیٰ انتظام غیب سے فرمائیں گے. سب سے پہلے ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری نیت بے خصوص ماں باپ کی نیت، اگر اس کی ارادہ اور نیت ہے کہ اسے دین کا خادم بنانا ہے اور دین کے لیے قبول فرمانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ اللہ تعالیٰ اس کی طلب کو اور اس تمنا کو رائگاں نہیں فرمائیں گے. اس بچے کو کوئی غیر سے انتظام ہوگا، چاہے برسلز ہو، چاہے پیرس ہو، چاہے ڈینمارک، انتظام غیب سے ہوگا، کیونکہ اس کے ماں باپ جو اس کے مکلف ہیں، ابھی یہ ظاہر ابھی یہ مکلف نہیں ہے، مرفوع القلم ہے، تو انتظام ہوگا. اور اس کا خود انداز دیکھیں نا، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم میں جو مقبولیت ہے، حضرت کے والد صاحب مفتی محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن سے بیٹی کی خود تربیت فرمائی. جب ایک عمر کو پہنچ گئے پھر جا کر مدرسے میں بھیجا، پہلے خود کتابیں پڑھائی کہ اگر بے ادبی بھی ہو جائے تو میں ابا ہوں، معاف کر دوں گا. کہیں استاد کی نظر استاد سے بے ادبی ہو گئی اور استاد کا فیض رک گیا تو میرا بیٹا علم سے محروم رہے گا. پہلے سے ہی حضرت کی تربیت اور حضرت کی نظر. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی چھوٹی عمر میں حضرت نے قرآن پاک حفظ کیا. حفظ ہونے کے بعد اور بڑا پکا قرآن پاک حفظ کیا فرمایا تھا. حفظ ہونے کے بعد حضرت کے والد صاحب مفتی محمد یحییٰ صاحب جو حضرت گنگوئی صاحب کے بڑے چہیتے خلفاء میں سے تھے، حضرت شیخ فرماتے میرے والد صاحب نے جب میں نے حفظ مکمل کر لیا تو فرمایا بیٹا تمہاری چھٹی. فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی، 10 برس کی کم و بیش عمر تھی. سب سے زیادہ بچوں کو چھٹی پر خوشی ہوتی ہے. سب سے زیادہ بچوں کو چھٹی پر خوشی ہوتی ہے. حضرت فرمانے لگے میں بہت خوش ہوا جب یہ مجھ سے والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا اب تمہاری چھٹی، مگر روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرنا ہوگا. روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرنا ہوگا. اب تربیت ہو رہی ہے، انتظام ہو رہا ہے. لہذا حضرت فرماتے ہیں فجر کے بعد سے گھر کی چھت پر، کوٹھے پر میں بیٹھ کر چھت پر، اور
صبح سے میں قرآن پاک شروع کرتا تو کبھی عصر سے پہلے کبھی عصر کے بعد ختم کرتا. اس کا اثر کیا ہوا؟ حضرت کو قرآن پاک سے اتنا ذوق شوق ہو گیا، خود حدیث مبارکہ سے بھی اتنا، اور درس نظام سے اتنا اللہ تعالیٰ نے حضرت کو نوازا کہ آج سارے عالم میں حضرت کا فیض جاری ہے. والد صاحب والدین کی تربیت جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. حضرت شیخ محمد ذکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول رہا رمضان مبارک میں اس درجے کثرت قرآن پاک تلاوت فرماتے تھے کہ کم و بیش یومیہ 2 قرآن پاک ایک دن اور ایک رات میں ختم ہونا. تربیت ہوئی شروع سے، بچپن سے یہ آخر تک کام آیا. حضرت ریل میں سفر فرمایا کرتے تھے، پرانے وقت کی بات ہے. اور حضرت کا معمول تھا، جیسے میں نے عرض کیا قرآن پاک بہت پکا تھا، تو حضرت جہاں سفر فرماتے ایک منزل سے دوسری منزل، تو راستے میں مستقل قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، مستقل قرآن پاک کی تلاوت فرماتے. اور جہاں اپنی منزل پر ٹھہرتے، جہاں پہنچتے، تو پھر حضرت یہ دعا فرما دیتے کہ یا اللہ اس کے درمیان جتنے بھی مسلمان قبرستان اور قبور آئیں گے، قبریں جتنی مسلمان کی آئیں گے، سب کو اس کا ایصال ثواب پہنچانا. بنتا ہے، بچہ بنتا ہے، اور پھر ایک امت کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ بنتا ہے، والدین کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ بنتا ہے. وقت شروع سے اگر ماں باپ پیدائش سے لے کر یا ولادت سے پہلے ہی ارادہ ہو بننے کا، اور پھر اس پر محنت ہو، اور اس میں عورت کا بہت بڑا حصہ ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی ہے. وہ اگر ارادہ کر لے، جیسے عورت بیوہ ہو گئی، بچہ چھوٹا تھا، رشتے داروں نے کہا اتنی بڑی زندگی کیسے گزرے گی، 8-10 برس کا بچہ ہے، اس کو کسی فن سکھا دو، میکینک کے پاس، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے. برس 2 برس میں سیکھ بھی جائے گا، روزانہ کچھ پیسے بھی لے آئے گا، اور جب سیکھ جائے گا تو گزر بسر اچھا ہو جائے گا. ماں کا ارادہ پہلے سے ہی اس کو حافظ بنانا تھا. گاؤں دیہات کا علاقہ، ماں نے کپڑے سی کر اپنا گزارا کیا، یا جو بھی کام کاج کر کر اپنے شرع حدود میں گزارا کیا. گزارا کرنے کے بعد بچے کو روزانہ مدرسے بھیجنا. اب جب ماں کی طلب ہوتی ہے تو پھر اس کا خیال بھی رکھتی ہے. ہم بھیجتے مدرسے تو ہم نے جان چھوڑا دی. کتنے لوگ ہیں جو آج کا سبق مدرسے کا سنتے ہیں؟ ہم سب کیا پڑھا ہے؟ ایسی درمیان میں ایک واقعہ یاد آ گیا. چونکہ نیت جو تھی، ایک نیت تو تھی، لیکن ایک نیت کامل کی اس بچے کو اس عالم کے لیے دین کا خادم بنانا ہے اور اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنانا ہے. جیسے ایک عورت اسی طرح بیوہ ہوئی، بچے کو قربانی دے کر مدرسے بھیج رہے. غربت کا زمانہ، دیہات تھا. بچہ آتا شام کو مدرسے سے، ماں اس سے پوچھتی کہ آج تم نے سبق کیا پڑھا؟ بچہ اپنی ماں سے ہاتھ چھوڑا کر شرما کر بھاگ جاتا اور محلے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا. شام کو جیسے چھٹی ہوتی ہے بس. کئی دن اس طرح ہوتا رہا. ایک دن ماں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، چھڑانے گیا تو زور سے ایک تھپڑ مارا اور کہا، آج مجھ کو سبق سناتے ہوئے شرما رہا ہے،
اور مجھے سبق نہیں سنا رہا اور شرما رہا ہے تو کل ہزاروں کے مجمع میں کیسے سنائے گا؟ یہ وہ بزرگ خود ایک بڑے اجتماع میں بیان فرماتے ہوئے فرمانے لگے کہ وہ میری ماں کا تھپڑ اور وہ دعائیں جس کی وجہ سے آج میں دیکھوں. ہماری اپنی اگر نیت ہے تو انتظام ہوگا. وہ مائیں ہیں. اب دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بیوہ ہو گئی اور ظاہر ہے اتنا آسان تو نہیں ہے زندگی گزارنا. غربت بھی ہے اور تو بچے کو حافظ بنانے کا ارادہ کیا ہوا تھا. بچے کو مدرسے بھیجا. تکمیل کے قریب جب بچہ پہنچ گیا حفظ کے تو ماں کا بھی انتقال ہو گیا. بچہ بڑا ہو گیا, بالغ ہو گیا, قرآن پاک حفظ کر لیا. لیکن چونکہ ماں کی قربانی تھی, یاد ہے جب اللہ کا حضور علیہ السلام کا اور دین کا حق ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے, یہ بچہ ہمارے حق ضرور ادا کرے گا. ہمیشہ یہ دیکھا گیا بڑے کا حق سکھایا اللہ تعالیٰ کا, بڑے بچوں کو ہم نے دین کا اور شریعت کا, تو انشاءاللہ وہ والدین کا فرما بردار اور حق ادا کرے گا. عمومی طور پر یہ ہے. اب یہ حافظ بن گیا. اب روزانہ شام کو دیہات میں قریب قریب قبرستان ہوتے ہیں, اپنی ماں کی خبر بھی جاتا اور مدرسے سے یا جہاں سے بھی جاتا ہمیں کل سے وہ جاتے ہوئے قرآن پاک پڑھتا ہوا جاتا. حافظ تھا. قبر پر ماں کی پہنچتا, وہاں بھی قرآن پاک کی تلاوت. واپسی ہوتے ہوئے بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے آتا. مستقل بہرحال قرآن پاک پڑھتا اور اپنی ماں کو بخشتا. بہت عرصے کے بعد اس کی والدہ خواب میں آئی اور آ کر فرمانے لگی کہ بیٹا بہت عرصہ ہوا تیرا چہرہ صاف نہیں دیکھ سکی, دھندلا دیکھتی. اب تو میری قبر پر جب آئے تو تھوڑی دیر کو تلاوت قرآن پاک کو موقوف کر دے, یعنی روک دے, ٹھہر جا. روکنا تو ٹھہر جا تھوڑی, کیونکہ تیرے کلام پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اس رحمتوں کی بارش میں تیرا چہرہ دھندلا نظر آتا ہے. بہت مدت ہو گئی میں تیرا چہرہ دیکھ نہیں سکی, صاف چہرہ, مجھے تیرا چہرہ صاف دیکھنا ہے. یہ ہے کمائی, یہ ہے کمائی. اب دیکھیں ماں نے قربانی دی, کیا رحمتیں نازل ہو رہی ہے کہ ماں خود خواب میں کہہ رہی ہے کہ بیٹا تھوڑی دیر ٹھہر جا تاکہ رحمت جو سلسلہ تلاوت سے چلتا ہے وہ موقوف وقتی طور پہ ہوگا. میں تیرا چہرہ جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں. ماں باپ ان کی طلب ہوگی, ان کی نیت ہوگی, ان کی اس پر پھر ان کی پھر یہ ماحول ان کو متاثر, یہ مصروفیات مسافر. انگریزی میں کہتے ہیں نا پرائرٹی. ہمارے یہاں اس وقت پرائرٹی کیا ہے؟ دنیا ہے. ہم سب کیا ہے ٹھیک ہے, منع بھی نہیں, لیکن جو پرائرٹی جتنی دنیا کو دی ہے وہ اتنی ہے. اگر دین کو دے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سے زیادہ ہو. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا نا کہ مجھے کوئی مختصر نصیحت کر دیجیے. جیسے ابھی برطانیہ میں جانا ہوا, مجھے مختصر سی نصیحت, وہاں انگریزی بولی جاتی ہے, یہاں فرینچ بولی جاتی ہے. تو وہ آدمی جیسے برطانیہ کا ہوتا تو یہ کہتا ہے آئی ایم ویری بزی, آئی ایم ویری بزی, آئی ایم اے بزنس مین. نا میں بزنس مین ہوں, بہت بزی ہوں. ہمارے والا فرماتے تھے, ماذان بھی فرماتے تھے, بزنس مین کی لغت کی تعریف کیا فرماتے تھے؟ جس کی نس نس بزی ہو وہ بزنس مین ہے. لغت کی تعبیر بڑی اچھی فرماتے تھے. ماموں فرماتے تھے ماں جیسا منہ, ماموں. لہذا تو
حضرت سے عرض کیا کہ میں بہت مصروف ہوں، تجار میں سے ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، مختصر سی نصیحت کر دیں۔ قربان جائیے، جیسے ہمارا والا حضرت محمد صاحب دام برکاتہ علیہ ساؤتھ افریقہ میں، تو اسی طرح ایک صاحب ایک بہت بڑے تاجر کو ساؤتھ افریقہ میں لیا ہے، دوست تھا اسی طرح ملا۔ اب مولانا سے جیسے ملا گیا، مولانا آئی ہیو نو ٹائم، میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت مصروف ہے۔ ارے فرمایا بہت اچھا ہے، مختصر ہی بات کریں گے، لیکن یہ بتا دیں بھائی آپ کی مصروفیات سے اسرائیل علیہ السلام تھوڑی ٹل جائیں گے، انہوں نے بتانا وہ کسی کی مصروفیات کو دیکھیں گے۔ تو میرا حضرت سفیان سے آج یہی معاملہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس وقت دین کے لیے، تربیت کے لیے، بالخصوص مستورات، اس موبائل نے بیڑا غرق کر دیا۔ یہ موبائل ساری دنیا میں، پاکستان ہو، یورپ ہو، ایسی محنت ہوئی ہے کہ اس کے لیے سارے دن کے اکثر اوقات کا وقت ہے نہیں ہے، تو دین کے لیے نہیں ہے اور بچوں کی تربیت کے لیے نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ بہت ساری باتیں اصلاحی اس میں کڑوی ہوتی ہیں، کڑوی دوائی کی طرح، جیسے کڑوی دوائی نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے، اتارنے میں، لیکن اتر جائے تو فائدہ پہنچاتی ہے، ایسے ہی اصلاح کے اندر بھی کڑوی دوائی ہوتی ہے، اتر جائے تو فائدے سے خالی نہیں۔ آپ بتائیے، حقیقت تو یہی ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہم نے اپنے بچوں کو بھی آئی پیڈ وغیرہ دے دیا، اس کے چاند چھوٹے۔ وہاں ہمارے بڑوں نے اپنے بچوں پر ایسی نظر رکھی اور ایک ایک لمحے کو ایسا قیمتی بنایا کہ یہ بچہ جو ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو مشہور ہے نا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے نا کہ ماں باپ جو ہے جب حضرت مدرسے میں جاتے، مکتب یا مدرسے میں، واپسی آتے اور ماں سے، بچے تھے جب، ماں سے اپنی والدہ سے کہتے ہیں مجھے روٹی دو، کھانا دو۔ والدہ فرماتی کہ بیٹا نماز پڑھو اور دعا کرو اور اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کھانے کا انتظام فرمائے۔ چھوٹے سے تھے بچے، تربیت ہو رہی ہے، ٹریننگ۔ اب یہ معمول تھا، چپکے سے ماں کھانا بنا ہوا رکھ دیتی باورچی خانے میں، کچن میں، دعا کرتے، یقین بن رہا ہے، تعلق معاملہ یقین بن رہا ہے، عمر چھوٹی ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، خالق سے ہوتا ہے، خالق سے تعلق بن جائے، یقین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت اور مہربانی ہوتی ہے۔ ہمارے اثر یوں نہیں ہے کہ جیسا یقین ہونا چاہیے اس درجے کا نہیں ہے۔ وہ تو ایسے قدرت والے مردے کو زندہ کرتے، وہ ایسی طاقت والے، وہاں کوئی مشکل کی لغت ہی نہیں۔ ہمارے حضرت والا حکیم الامت بجلی ملت حافظ مولانا شاہ علی تھانوی صاحب نور اللہ مرفوع ہو گئے، متعلقین میں تھے صوفی عبدالصمد، بات تبدیل ہوئی، یاد رکھیے گا کہاں سے کہاں، صوفی عبدالصمد صاحب، ان پر دونوں حصوں میں، تقسیم سے پہلے کی بات ہے، دونوں حصوں میں فالج گر گیا، پیرالائز ہو گئے، اور اتنے کمزور تھے، ہم نے ہمارے حضرت والا شاہ اردوئی رحمۃ اللہ سے سنا یہ واقعہ، اتنے کمزور تھے کہ حضرت فرماتے تھے شاید اس میں مجلس میں تو کوئی بھی اتنا کمزور نہیں، یعنی چارپائی پر ہو گئے، دونوں حصوں پر فالج گر گیا اور چارپائی پر لے گئے۔ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، ہندو معالج تھا، ڈاکٹر تھا، اس نے کہا آپ تو ایک تو صحت اتنی کمزور اور اتنا شدید آپ پر پیرالائز کا حملہ ہوا ہے دونوں طرف، کوئی بچنے کی امید، کیا علاج کرے؟ ڈاکٹروں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا ہے،
یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے والا شاہ فرماتے تھے دعا کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، جہاں ڈاکٹر نے منع کیا وہ بھی چھوڑ دیا، گویا ڈاکٹر کا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے اوپر ہو گیا. فرمایا عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ارے اور دعا بڑھاؤ صدقہ بڑھاؤ اس کے ہاتھ میں. ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا، امید نہیں ہوگی وہی یقین. اب صوفی عبدالصمد صاحب چونکہ اللہ والوں کی صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، کچھ نہیں تو رجوع اور تعلق کسی درجے بنتا ہے. حکیم الامت کے ایک متعلقین میں جب حضرت کو لکھا آخر زمانے کہ حضرت میرا قیامت کے روز کیا حال ہوگا، یہ احساس پیدا ہوتا ہے. آج تو یہ احساس بنا کہ میرا کیا ہوگا. میں 100% تقویٰ حاصل نہیں کر سکا، بڑا نادم ہوں، یعنی تقویٰ 100% گناہ سے نہیں بچ سکا، کبھی کبھی ٹوٹ جاتی ہے تو توبہ. میرا قیامت کے روز کیا حال ہوگا. حضرت آخری زمانہ تھا، حضرت نے لکھا کہ بالکل فکر نہ کرو، متقین میں نہ اٹھائے گئے تو انشاءاللہ تائبین میں ضرور اٹھائے جائیں گے. توبہ کرنے والے میں جس کو یہ ندامت ہے جاتے رہے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ جماعت اس کو فرماتے ہیں، اس واقعے کو حضرت کے اس میں ہے کہ ڈاکٹر جب یہ واقعہ سنا تو حضرت نے کیا فرمایا ہوا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال بہت آخر میں مولانا انور شاہ کاشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے اور ہمارے اکابر کی برکت سے اس درجے تبدیل ہوئے کہ واقعی آپ کیا فرما رہے ہیں اپنے شعر میں. فرماتے ہیں بہت سارے مضمون کرتے گئے، یاد رکھنے والا ہوگا وہی رکھے گا. فرماتے ہیں یا اللہ قیامت کے روز میرا ہے حساب کتاب، آپ سے عرض ہے سر عام مت لیجیے گا، لوگوں کے سامنے مت لیجیے. آپ نے ضابطہ ہے، قانون ہے، آپ کا نظام ہے سر عام لینے کا. تو میری عرض ہے، وہ یہ عرض ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے مت لیجیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوگا کہ ایسے نالائق بھی امتی ہے. ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام کو میری وجہ سے غم نہ پہنچے کہ ایسے گنہگار اور نالائق امتی ہے. یہ ندامت کتنی بڑی چیز ہے، یہ احساس کتنی بڑی چیز ہے. اس شعر کو سن کر بانی تبلیغ جماعت بانی جیسا فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی مغفرت ہو جائے گی. جس شخص کو اس درجے میں آئے کہاں سے چلے گئے، کون سی بات لگی؟ یقین پہ بہت. ہاں صوفی عبدالصمد صاحب مضمون لکھ لینا ورنہ ادھورے رہ جائیں گے، میرا رہ جائیں پھر کبھی انشاءاللہ آئندہ سال سے کیا کریں. وقت بھی اور ظاہر ضرورت بھی اللہ تعالیٰ پوری فرمائے اور نافع بنائے. اصل عمل ارادہ دل کے اندر وہی ہے، فوت اسے کچھ تو کرنا ہے. بچوں کی تربیت میں والد ماں ہے جو کر سکتی ہے، کیا آدمی کے بس کا، وہ سارا دن باہر ہوتا ہے، اس کے بس کا نہیں. اور عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت دی، اگر وہ ارادہ کر لے شروع سے تو انشاءاللہ بڑے بڑے اولیاء اللہ اس نے بنائے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو صوفی عبدالصمد صاحب صحبت یافتہ تھے حکیم الامت کے، دونوں حصوں میں فارغ اور اتنے کمزور. ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، چارپائی پر لیٹے میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، یا اللہ آپ اتنی زبردست قدرت والے ہیں، اتنی زبردست، آپ تو نابینا کو بینائی دے دیتے ہیں، آپ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، آپ ایسی قدرت، عجیب عنوان سے، عجیب عنوان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قدرت کو اللہ کو عرض کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی اللہ مجھے بھی آپ ٹھیک کر دیجیے. یاد رہے جب رحمت الہیہ کو جوش آتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی مزاج شناسی یہ اللہ والوں سے ملتی ہے. کہ جیسے ایک اللہ والے آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے نا، جس کو ہمارے دروازے میں 12 اس کو بیان کرنا کہ آسمان کی طرف دیکھ کر ایک اللہ والے کہنے لگے یا اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے،
آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا مجھ پر کرم فرما دیجیے۔ یہ اللہ والوں کا عجیب مزاج ہوتا ہے، یہ مزاج شناسی جانتے ہیں کس موقع پر کیا کرنا کہ مولا کی رحم، بادشاہوں کے بادشاہ ہے، رحمت الہی کو جوش آ جائے اور کام بن جائے، کیونکہ اللہ اللہ ہے، بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا۔ تو صوفی صاحب عجیب عجیب عنوان سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ہاتھ میں جان آ گئی، ہاتھ کھل گئے، انتظام ہو رہا ہے اوپر سے، پیر کھل میں طاقت آ گئی، کھڑے ہو کر چلنے لگے، چل کے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے۔ تو ہندو ڈاکٹر دیکھ کر بھی کھڑا ہو گیا، اوہ صوفی صاحب آپ؟ اس نے جب معائنہ کیا، ٹیسٹ کیا، تو وہ ڈاکٹر ہندو کیا کہتا ہے، صوفی صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا عطا فرمائی ہے کہ اگر میں آپ کا ڈاکٹر معالج نہ ہوتا تو میں یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ پر کبھی فالج گرا۔ مانگنے والا ہو دوست، ایک اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا، اللہ تعالیٰ کی ذات علی کے پاس یقین، اور ایک ہمارا ارادہ اور نیت، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائیں گے۔ جو اسباب ہیں ان کو اختیار ضرور کریں، لیکن اسباب کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہو کہ میرے اولاد میں بڑے بڑے اولیاء اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، ان کی تربیت کے لیے بھی ہو، لیکن روز کم از کم کسی وقت ان کے لیے دعا بھی ہو۔ ظاہر ہے ماں باپ کی دعا اور چاہ اللہ تعالیٰ کیسے قریب ہے۔ تو میں عرض کرتا تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں بہت مصروف ہوں، تجار میں سے ہوں، مختصر سی نصیحت کر دیجیے، زیادہ لمبی آواز نصیحت میرے پاس وقت نہیں۔ حضرت نے زبردست بات فرمایا ایمن للدنیا بقدر مقامک فیہا وعمل للآخرہ بقدر مقامک فیہا۔ کیا مطلب؟ دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اتنی جامع یہ نصیحت ہے، دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ معاملہ ہمارا الٹا ہے، دنیا کے لیے اتنی محنت کرنا ہے جتنا ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرنا ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا۔ آج اتنی زیادہ ہماری طرف سے کوتاہی ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلی بنیاد ہے ہمارا اپنے اندر کیا ارادہ ہے۔ اگر واقعی ہم نے اور کیا مزے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو، یہ حکیم الامت حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی، یہ حضرات ماں کی تربیت اور ماں باپ کی دعا اور توجہ سے تو بنے۔ ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے جو نوازا ہے، ظاہر میں جیسے حضرت شیخ کا تو آپ کو مفصل واقعہ سنا ہے، تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ یہ موبائل، یہ نیٹ اور یہ جتنی خرافات ہیں، ایک سے تو ضرر ایمان کا، روحانیت پر تو پہنچتا ہے، لیکن وقت بھی آج کل ہمارے دوبارہ فرماتے تو اس زمانے میں، آج کل یہ موبائل فرماتے تھے کہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹی وی مت دیکھو، ٹی وی رکھنا گناہ، دیکھنا گناہ۔ مولانا ٹائم کیسے پاس ہوگا؟ حضرت فرماتے تھے یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے، یہ ٹائم تو فیل ہو رہا ہے، یہ پاس کہاں ہو رہا ہے؟ فرمایا دھوکہ ہے، دھوکہ۔ حضرت والے کا فرمایا دھوکہ ہے۔ جب ٹیلی ویژن نہیں ایجاد ہوا تھا
تو کیا بہت سارے لوگ جو دنیا میں تھے ان کا ٹائم نہیں پاس ہوا تھا، وہ اب تک انتظار کر رہے ہیں ٹیلی ویژن آئے گا، اب ٹائم پاس ہوگا پھر جائیں گے؟ حضرت فرما دو، یہ تو ایک ہمارے اپنی ذہنی بیماری ہے، بلکہ یہ آج موبائل نہیں ہو اور یہ اسمارٹ فون نہ ہو تو ہمارا کیسے زندگی گزرے گی؟ دنیا سے آج کتنی دنیا کے اندر جھوٹ 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 اور کتنا متاثر کرتے ہیں اور کتنا ظلم اور زیادتی ہے، اور اس درجے ظلم زیادتی سننے سے ہمارے دل بھی بے حس ہو گئے۔ پہلے تو کسی پر تکلیف ہوتی تو غم آتا تھا، اب اتنی بھرمار سنتے اب غم بھی ختم ہو گیا، بے حس ہو گئے۔ یہ بھی ایک سازش ہے۔ پھر بچوں کو بھی دے دیا کہ اچھا جی یہ چلو جان چھوٹے، مجھے تنگ کر رہا ہے میری چیٹنگ میں موبائل میں جان چھوٹے۔ بنیں گے ایسے بچے دوست؟ نہیں بنیں گے۔ لہذا بننے کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ یہ کسی سے تعلق کرنے پر، کسی سے مشورہ کر کر، کسی رہبر سے انشاءاللہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازیں گے، تبدیلی آئے گی۔ دعا کر لیتے ہیں، وقت ہو گیا ہے۔ اللہ دعا میں اچھا ٹھیک ہے، جیسے مولانا انشاءاللہ دعا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اور میں آپ کو سچ عرض کر رہا ہوں، جیسے ابھی مجھے واقعہ ایسی مولانا کی برکت سے یاد ہے، مولانا عدنان صاحب کی برکت سے پہلے بھی باہر عرض کیا، ہمارے بڑے تبلیغ جماعت کے بڑے تھے مولانا عمر پالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے آدمی تھے، لیکن ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دو زانو بیٹھتے تھے، شیخ تھے حضرت، اپنا زانوی ادب اور اصلاح کی کرائی، اور اس درجے حضرت کے سامنے زار و قطار روتے تھے، اور اتنا ادب تھا۔ دیوبند سے ایک بڑے عالم چلے، ہمارے ایک دوست مولانا کی خدمت میں تھے، اور نظام دین آئے، مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام دین تشریف لے گئے تھے، اور وہاں سے پھر مدینہ منورہ جانا تھا، کئی برس پرانی بات۔ تو ایک صاحب دیوبند سے رات چلے ہیں گاڑی کے رات اپنی گاڑی پر، اور صبح وہاں فجر نظام دین میں پڑھی ہے، کیونکہ حضرت نے مولانا سید احمد خان صاحب نے صبح کی پرواز سے جانا تھا، تو حضرت سے مسافہ کیا ہے، حضرت سے دعائیں لیے اور اجازت لے کر واپس جانے لگے کہ تدریس کا سلسلہ ہے، پھر دیوبند جانے۔ مولانا عمر پالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے مولانا یونس پالوی سے کہیں گے بیٹا یہ ہے قدردان جو اللہ والوں کی ایسی قدر کرتے ہیں کہ صرف اتنا سفر کیا، مسافر دعا لے کے زیارت کر کے جانے کے لیے، یہ قدردانی ہوتی ہے۔ تو مولانا عمر پالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی کے گھر مضبوط ہے، دعوت کی تشریف لے گئے، سنت طریقہ ہے گھر میں داخل ہوں تو بلند آواز، لیکن اتنی بلند آواز نہ ہو کہ سارے محلے کو جگا دیا۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دولت پیدا پر جب تشریف لاتے تو آپ سلام فرماتے اس انداز سے کہ ہم جاگتے ہوتے، اتنی آواز سے کہ ہم جاگتے ہوتے تو سلام کا جواب دیتے، اور سوتے ہوتے تو ہماری نیند میں خلل نہ آتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خالہ تھی ہماری اما جان حضرت میمونہ، امہات المسلمین میں سے، ازواج مطہرات میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 برس کی کم و بیش عمر تھی، ذوق شوق تھا نا، اپنی خالہ سے کہا میں آج آپ کے یہاں رات ٹھہرنا چاہتا ہوں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے پاکستان۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نیت کیا تھی
نیت یہ تھی کہ میں دن بھر تو حضور علیہ السلام کے اعمال کو دیکھتا ہوں، شب کے اعمال کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تربیت ہوتی ہے، زاویہ بدلتا ہے تو اس طرح شوق ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہماری اما جان سے فرمایا کیا چھوٹو وہ سو گیا؟ آپ کے چچا کے بیٹے بھی تھے، چھوٹو سو گیا؟ تو اما جان نے فرمایا نہیں، جاگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جب نیت کی، تہجد کی یا نماز میں کھڑے ہو، جیسے آپ گھر میں شب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، تو خود بھی آ کر پیچھے کھڑے ہوئے، نماز باندھی بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف تھے، اس طرف کر کے دوسری طرف برابر میں قریب کر لیا۔ اسی سے دو آدمی کی جماعت کا طریقہ بھی پتہ چل گیا اور ثابت بھی ہو گیا اور قیامت تک۔ تو یہ ذوق تھا کہ ہم نے شب میں بھی دیکھنا ہے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا ہیں، بچوں کو شوق۔ حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی کے یہاں مدعو تھے، پہلے بھی عرض کیا تو تشریف لے گئے، تو سنت کے مطابق گھر میں سلام کیا، السلام علیکم۔ ایک بچی 4-5 برس کی ہوگی، اس نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر اچھل کر کہنے لگی آپ کی 10 میری 30 آپ کی 10 میری 30۔ اب مولانا بڑے پریشان ہوئے، یہ بار بار کہتی آپ کی 10 میری 30، آپ کی 10 میری 30۔ تو اس کے والد کو بلا کر فرمایا کہ بھائی کیا کہہ رہی ہے یہ بچی آپ کی؟ یعنی حضرت آپ نے سنت کے مطابق گھر میں داخل ہو کر سلام کیا، السلام علیکم، تو آپ کو 10 نیکیاں ملی، اور یہ بچی کہہ رہی میں نے پورا جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے 30 ملی۔ تو یہ کہہ رہی آپ کو 10 نیکیاں ملی، مجھے 30 ملی، آپ کی 10 ملی تھی۔ جب تربیت ہوتی ہے تو یہ زاویہ اور شوق، جب سنت کے مطابق زندگی بنانے کی محنت ہوتی ہے تو پھر سنت کے اہتمام اور اس کی قدر ہوتی ہے۔ دوستو بچپن سے ہمارے بچے جب بڑے ہو کر پھر ہم ماں باپ روتے ہیں معذرت کے ساتھ، قصور ان کا نہیں، قصور ہمارا ہے، ہم نے ان کو بچپن سے چھوڑ دیا۔ جب زمانہ تھا ان کی تربیت کا، جب ہم نے ان کو چھوڑ دیا، بڑے ہو کر اب کہتے ہیں کہ یہ فرما بردار نیک بنے۔ ہم نے ان کی بچپن سے ان کی تربیت، ان کے اوپر توجہ۔ میں برطانیہ میں ابھی پچھلے دنوں تھا، تو ایک بڑے عالم ہیں، حضرت والا کے مجاز ہیں، بڑے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوا۔ ان کا ایک بیٹا ابھی ہرس میں ہے، ایک آدھ 2 پارے رہ گئے، 10 برس کا ہوگا غالباً۔ سارے سفر میں جہاں جہاں بیانات اور جہاں جو وہ سارے سفر میں اس بچے کو لے لیتا، ابھی کہیں قیام بھی ہوتا تو قیام بھی کرتا ہوگا۔ میں کہا دیکھو یہ اپنے بچے کو چھوڑ نہیں رہا، چاہتا یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا اسی ماحول میں اور اسی طرح رہے تاکہ یہ آگے جیسے بڑا ہوتا جائے تو اسی ماحول کے اعتبار سے متاثر۔ اب اس کی محنت کیا رائے گا جائے گی، ہو رہا ہے، کیسا بھی فتنوں کا زمانہ ہو، اس کی نیت، اس کی محنت، اس کا ارادہ بتا رہا ہے کہ یہ بنانا اپنے بچے کو دیندار چاہتا ہے۔ ہاں بتائیے، ہمارے گھر میں ہمارے بچے آتے ہیں مدرسے سے، ہم پوچھتے ہیں کیا پڑھ کے آئے سبق، اسکول کا ضرور پوچھتے ہیں، لیسن ملا کہ نہیں ملا۔ لہذا جیسی ہماری قدر ہے اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ جس درجے قدر ہونی چاہیے ویسی قدر نہیں۔ اسکول کا تو فوراً پوچھیں گے کہ آج اسکول میں کیا ملا، ورنہ تو خیر نہیں، میٹنگ کال ہو جائے گی، اور یہاں میٹنگ کال کر لو، کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا ہے۔ یہاں کے مراد مدرسے کی بات ہوگی، یہاں کا ضروری نہیں۔ تو وجہ یہ کہ ہمارے اندر قدر ہے، اور بنتا
اسی زمانے میں جس زمانے میں ہم چھوڑ دیتے ہیں، بڑا ہو کے پھر کہتے ہیں نماز پڑھ، نماز پڑھنے کا زمانہ چھوڑ دیا جب بنانا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت منهم۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا منهم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب کریم ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما، دعوت کے فضل کرم سے معاف، ہمیں بھی معاف فرما دیجیے، ہمارے بال بچوں کو بھی معاف فرما، بڑے چھوٹوں کو بھی معاف، سب کو معاف فرما، آپ اپنے فضل کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ جو ہم میں جو ناقصی ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئی، بالخصوص اولاد کی تربیت میں، یا اللہ آپ تلافی فرما دیجیے، آپ تلافی فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو سب کو اللہ والا بنا دیجیے، ہمارے بچوں کو سب کو اللہ والا بنا دیجیے، نیک و نصیب دار بنا دیجیے، فرما بردار بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم سے تو کچھ نہ ہوا لیکن آپ کریم ہے، بلا استفاد آپ بنا دیجیے۔ بڑے بڑے اللہ والے ہمارے نسلوں میں پیدا فرما، بڑے بڑے عالم ہمارے بچوں میں پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ اس مکتب کے اندر بڑے بڑے اللہ والے پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کی قدرت، یا اللہ کسی چیز کی محتاج نہیں، آپ قدرت والے، اپنے فضل و کرم سے ہماری آل اولاد کو سب کے نصیبوں کو اچھا کر دیجیے، سب کو اللہ والا بنا دیجیے، نیک بنا دیجیے۔ یا اللہ سب کی تربیت، اصلاح اور تزکیہ فرما دیجیے، ہم سب کی بھی اصلاح اور تزکیہ فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ یا اللہ اولاد کی خوشیاں نصیب فرما دیجیے۔ پرفتن دور ہے، ہم نہیں سنبھال سکے، یا اللہ آپ ہمارے بچوں کو سنبھال لیجیے، ہمیں بھی سنبھال لیجیے، ہمیں بھی اپنی حفاظت نصیب فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو بھی حفاظت۔ یا اللہ یہ معصوم ہے، ہم سے بڑی نالائکی ہوئی، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جو کوتاہی ہو گئی، یا اللہ اس کی آپ تلافی فرما دیجیے، آپ اس کی تلافی کی کفالت قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ عافیت کے ساتھ ہماری بھی اور ہماری موجود آنے والی قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی ذرے ذرے کی حفاظت فرما دیجیے، علم نافع عطا فرما دیجیے، متبع سنت بنا دیجیے، اللہ والا بنا دیجیے، صاحب نسبت بنا دیجیے، ہمیں بھی ہمارے بال بچوں کو سب کو صاحب نسبت۔ آپ قدرت والے ہیں، آپ جذب فرما دیجیے، آپ دل بدل دیتے ہیں، آپ نصیب بدل دیتے ہیں، آپ مزاج بدل دیتے ہیں، آپ خیال بدل دیتے ہیں، آپ قدرت والے ہیں، ہمارے سب کے مزاج کو اپنے دوستوں والے مزاج سے تبدیل فرما، ہمارے نصیبوں کو یا اللہ اچھا کر دیجیے، برے نصیبوں کو اچھے نصیبوں سے تبدیل فرما، ہمارے دلوں کو اللہ والا دل سے تبدیل فرما، ہمارے بال بچوں کے دلوں کو بھی اللہ والا بنا دیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہماری نسلوں میں پیدا فرما دیجیے، جو سارے عالم میں حق کی سر بلندی اور دین کی خدمت کے لیے اللہ خادم بن جائے۔ یا اللہ اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، ہمارے تمام مرحومین کی بھی بار بار مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا کرنا، جو مفروض ہے ان سب کی قرضی کا ادائی کو خیر سے کرا، یا اللہ ہم سب کی قرضی کا خیر سے دعا کرنا۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، یا رب کریم معاف فرما دیجیے۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ہماری ان کی تمام نیک تمنائیں، نیک مرادیں پوری فرما دیجیے، اور ہماری آل اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے، ہمارے گھروں میں شریعت اور سنت کی پابندی نصیب فرما، ہمارے گھروں کو سنت مبارکہ سے مزین فرما، ہمیں محبت دے دیجیے، ہمارے گھروں میں جوڑ محبت الفت پیدا فرما، نبی علیہ السلام کی غلامی کے لیے ہمیں ہمارے بال بچوں کو قبول فرما دیجیے۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا،
اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان سب کی ہماری اور ان سب کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ علی میں اپنے فرد و برد سے قبول اور منظور فرما دیجیے اور قبولی کو ظہوریت سے جلد از جلد ظہوریت سے مشرف فرما دیجیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله